پاگل مجنون نے اگر جانور ذبح کیا تو یہ جانور ذبح نہیں ہوگا، قربانی نہیں ہوگی، نیا جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ عاقل ہونا چاہیے، بالغ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو نابالغ بچہ بھی اگر ذبح کر لیتا ہے لیکن وہ عقل والا ہے، سمجھدار ہے، تو وہ قربانی کر سکتا ہے، آپ کا جانور حلال ہو جائے گا۔ دوسرا، جس نے چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے، جو ذبح کر رہا ہے، اس کا مسلمان یا اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ جن کا چھری پر ہاتھ ہے اور جو ذبح کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک، دو بندے ذبح کر رہے ہیں یا ایک ہی بندہ ہے اور وہ غیر مسلم ہے، جانور مردار ہو جائے گا اور قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو مسلمان ہونا چاہیے یا اہل کتاب۔ اہل کتاب میں عیسائی اور یہودی آتے ہیں۔ اگر یہ اپنے اصل عقائد پر ہوں جو عیسائیوں کے عقائد ہیں اور یہودیوں کے، تو یہ اہل کتاب ہوں گے اور ان کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے، لیکن مکروہ ہے ان سے ذبح کروانا۔ لیکن اگر کوئی ایسا اہل کتاب ہے جو کہتا ہے کہ میں عیسائیت میں نہیں مانتا، تو وہ نام کا اہل کتاب ہے لیکن حقیقت میں وہ ایتھیسٹ ہے، تو یہ والا اہل کتاب جانور ذبح کرے گا تو وہ قربان نہیں ہوگا۔ پاکستان میں یہ مسئلے نہیں ہوں گے، لیکن بیرون ملک میں بہت سارے عیسائی ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو اب مسلمان کوئی ہم سے پوچھے کہ بھئی اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے کہ نہیں، تو ہم کہیں گے حلال تو ہے، لیکن وہ اوریجنل اہل کتاب میں سے ہونا چاہیے۔ وہ کہے کہ میں عیسائیت میں نہیں مانتا ہوں یا میں خدا کے وجود کا منکر ہوں، تو وہ نام کا اہل کتاب یا مسلم ہے لیکن حقیقت میں وہ دہریہ ہے، ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، تو اہل کتاب۔ لیکن ادھر بھی کیوں جانا ہے ہم نے جانا ہے اسی طرف۔ مسلمان ہونا چاہیے، کسی بھی غیر مسلم کا ہاتھ آپ کی جانور کی ذبح کرتے وقت چھری پر نہ ہو۔ اگر ہندو ہے تو وہ جانور پکڑنے میں مدد دے سکتا ہے، اس کے پیر پکڑنے میں، اس کا جسم پکڑنے میں، لیکن ذبح کرتے وقت کسی بھی غیر مسلم کا جو اہل کتاب بھی نہ ہو اس کا ہاتھ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنے لوگوں کا چھری پر ہاتھ ہو انہیں ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ کا کوئی بھی نام لینا ضروری ہے۔ اگر دو بندوں نے چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے ذبح کرتے وقت، تو دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا اتنی آواز سے کہ انسان کے اپنے کان سن لیں، اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو یہ ضروری ہے۔ اگر ایک نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یار قصائی صاحب تو پڑھ رہے ہیں، میں کیوں پڑھوں، میرے لیے ضروری نہیں ہے، جانور مردار ہو جائے گا۔ قصائی نے اس لیے چھوڑ دیا کہ بھائی صاحب پڑھ رہے ہیں، اگرچہ میں بھی ذبح کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں، میرا ضروری نہیں ہے، جانور مردار ہو جائے گا۔ یا قصائی صاحب کے منہ میں گٹکا ہو اور وہ گٹکا منہ میں رکھ کے جانور ذبح کر رہا ہے اور اس کے منہ سے بسم اللہ اللہ اکبر صحیح نہیں نکلا، یہ جانور مردار ہو جائے گا، کھانے کے قابل نہیں ہے۔ مرغیاں خریدنے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ مسئلہ بہت جگہوں پہ ہوتا ہے۔ وہ جو مرغی بیچ رہا ہے وہ جاہل قسم کا شخص ہوتا ہے، منہ میں اتنا بڑا گٹکا بھرا ہوتا ہے اور یہ گٹکا پھینکنے کے لیے تیار نہیں، چاہے آپ کو مردار مرغی فراہم کر دے۔ اور بعضوں کا تو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ذبح کرتے وقت ان کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے ہوتے، تو بھائی ہونٹ ہلانے ہیں اور اللہ اکبر کی آواز کم از کم اس کے کانوں تک تو پہنچے۔ تو مرغی خریدتے وقت بھی ہم نے ایسے بندے سے خریدنی ہے جو ٹھیک بندہ ہو۔ کسی بد مذہب کی دکان سے مرغی یا گوشت والے آئٹم خریدنے میں احتیاط کریں۔ ہو سکتا ہے وہ ایسا بد مذہب ہو جس کی بد مذہبیت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہو، تو وہ تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے بھی مرغی ذبح کرے گا، یہ مرغی مردار ہے، پھینکنے والی ہے، کھائی نہیں جا سکتی۔ اور اگر کسی مسلمان سے کر رہے ہیں اور اس کے منہ میں گٹکا ہے تو اس کو کہیں بھائی گٹکا پہلے آپ نے باہر پھینکنا ہے اور پھر اتنی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مرغی ذبح کرنی ہے کہ میرے کانوں تک کم از کم آواز آئے۔ ہاں اگر وہ ذبح کرتے وقت بھول جاتا ہے تو بھولنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جانور حلال ہوگا، اس کو پھینکنا نہیں ہے، قربانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن جان بوجھ کے یا جہالت میں چھوڑ دیتا ہے، یہ جانور مردار اور حرام ہو جائے گا۔ پیسوں میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ ایک بندہ پوری گائے خرید کے آدھی اس کے 3 حصے اپنے بھائی کو دے دے، ٹھیک ہے، اس کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا لیکن اس کی 3 قربانیاں ہو جائیں گی، اور پیسے 7 کے اس کے حصے لگے، اس کے پیسے لگے لیکن اس کی 4 ہوں گی۔ تو پیسے میں کوئی بھی ریشو ہو سکتا ہے، حصوں میں 7 سے پلس نہیں ہونا چاہیے، اور حصے جس کے جتنے ہیں ان میں گوشت وزن سے تقسیم ہونا چاہیے، یا سب میں کلیجی ڈال دیں تو پھر آپ وزن اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔